السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ اگلی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیا کریں اور اپنا قیمتی کمنٹ ضرور چھوڑا کریں۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور آپ نے مجھے چونکہ اس ناول کا اینڈ ہونے والا ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کون کون اس ناول کو شروع سے سن رہا ہے اور آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی جانب۔ چہرہ مقابل کرتے ستواں ناک اس کی چھوٹی سی سرخ ناک سے لگائے دونوں کی دہکتی سانسوں کو الجھاتے ہوئے اس نے فسوں خیز آواز میں اس کی سماعتوں میں رس گھولا تھا۔ گل رخ کی گھنی مژگانیں شرم کے بھار سے اٹھ ہی نہ پا رہی تھیں۔ رخ اسے خاموش دیکھ کر اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ گل رخ نے بالآخر اس کی محبت سے لبریز سرگوشی پر نچلا لب دانتوں میں دبایا اور ہمت سے پلکیں اٹھا کر سمسام کی وارفتگی لٹاتی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میرے لیے کیا ہو؟ میری نظروں میں تمہاری اہمیت کیا ہے؟ یہ بات میں چاہ کر بھی کبھی بیان نہیں کر سکتا، مگر ہاں جانا میرے لیے جتنی اہم اور خاص تم ہو اتنا پوری کائنات میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے دل میں جو مقام و مرتبہ تمہارا ہے وہ اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں صرف میری جان کہتا ہی نہیں ہوں بلکہ حقیقت میں میری جان بستی ہے تم میں۔ وہ اپنے پور پور اس کی گرم سانسیں مونچھوں کی چبھن محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی شدت جھیلنے لگتی، اس کی بے باکیوں نے اس کی سانسیں بند کر دی تھیں۔ اس کی سانسوں کو گردن کے پاس محسوس کرتے اس نے اپنی انگلیاں اس کے بائیپس والے بازوؤں میں دھسائی تھیں۔ سمسام نے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور دوسرا اس کی کمر میں حائل کرتے ہوئے وہ اس کی گردن میں شدت سے جھک گیا۔ شرم سے اس کا چہرہ لہو ٹپکانے لگا، وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے کمر میں بازو ڈالتے مزید قریب کھینچا۔ اس نے اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھو کر چہرہ اس کا اپنی سمیت گھمایا۔ دونوں باہیں اب میری گردن میں حائل کر، پاؤں پر پاؤں رکھ، بن بولے مجھے قائل کر۔ بڑے عرصے سے بچا رکھا ہے خود کو، تو زخم ہونٹوں پر لگا مجھے گھائل کر۔ سر سے پاؤں تک جناب میں ہیں کتنے پیچ و خم، وہ سب باریکیاں دکھا مجھے قائل کر۔ وہ مخمور لہجے میں بولا۔ گل رخ کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ اب جب تک تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو، تو مجھے خود کو محسوس کرنے سے مت روکو۔ تمہارا سمسام صرف تب تک زندہ ہے جب تک اس کی آنکھوں کی بینائی تمہارے چاند سے چہرے کو دیکھنے کی سکت رکھتی ہے۔ میرے کانوں کی سماعت تب تک صحیح ہے جب تک یہ تمہاری آواز سنتی رہے گی۔ میرے قدم تب تک نہیں ڈگمگاتے جب تک میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ میری سانسوں کی روانی تب تک قائم ہے جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ سمسام نے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور دوسرا اس کی کمر میں حمائل کرتے ہوئے وہ اس کی گردن میں شدت سے جھک گیا۔ شرم سے اس کا چہرہ لہو ٹپکانے لگا، وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ سنو اچھا نہیں لگتا، کرے جب تذکرہ کوئی، کرے جب تبصرہ کوئی، تمہاری ذات کو کھوجے، تمہاری بات کو سوچے، مجھے اچھا نہیں لگتا، سنو اچھا نہیں لگتا، تمہاری مسکراہٹ پر ہزاروں لوگ مرتے ہوں، تمہاری ایک آہٹ پر ہزاروں دل دھڑکتے ہوں، کسی کا تم پہ یوں مرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، سنو اچھا نہیں لگتا، ہوا گزرے تمہیں چھو کر، نہ ہوگا ضبط یہ مجھ سے، کرے وہ تم سے گستاخی، تمہارا لمس پی جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، سنو اچھا نہیں لگتا۔ گل رخ کو انہی لڑکیوں کا سمسام کے ساتھ فری ہونا یاد آیا تو اس نے اپنی کیفیت کو الفاظ کے پیرہن میں ڈھالا۔ وہ مدھم آواز میں بولی تو اس کے تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں پر ناک میں جھولتی ہوئی نتلی کو دیکھ کر سمسام کے انابی لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے کمر میں بازو ڈالتے مزید قریب کھینچا۔ ناک پتلی اور اس پر نتلی، کھیل رہی ہے میرے دل سے پگلی۔ اس نے اس کی نتلی کو دھیرے سے اتار کر بستر کی زینت بنایا، پھر اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھو کر چہرہ اس کا اپنی سمت گھمایا۔ میں صرف تمہارا اور تم صرف میری جانا، میری دھڑکنیں تب تک نہیں رکیں گی جب تک تم نہ چاہو۔ اب میرا ہونا نہ ہونا تمہاری ہاں یا نہ پہ منحصر ہے۔ تم چاہو تو میں جیتا رہوں گا اور اگر نہ چاہو تو میں مر جاؤں گا۔ تم جو کہو جیسے کہو، مجھے سب قبول ہے۔ میں تمہارے لیے اپنی ساری خوشیوں کو، حسرتوں کو، خواہشوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو، خوابوں کو، خیالوں کو مار کر انہیں سپرد خاک کر سکتا ہوں۔ مجھے بس تمہاری صرف ایک خوشی
تمہاری مسکراہٹ عزیز ہے۔ اے روح من، تمہاری جان کے صدقے کے لیے میں خود کو تم پہ وار سکتا ہوں، میں خود کو مار سکتا ہوں۔ میں تم میں اتنا قید ہوں، تم مجھ پہ اتنا اثر رکھتی ہو کہ تم سے بات کرتے ہوئے میں مرتا ہوا جینے لگتا ہوں۔ میری چاہ ہے کہ میرے رگ و ریش میں تمہارا عشق لہو بن کر بہتا رہے، تمہیں زخم آئے اور مجھے درد ملے، تم میرے تخت دل پر مستقل سکونت اختیار کرو اور میرا کام روز تمہارے حضور اظہار محبت کے کلمے پڑھتا رہوں۔ وہ اس کے نازک مدہوش سراپے کو دیکھتا سایہ بن کر اوپر جھک گیا اور محبت سے لبریز نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے سر اس کی گردن میں چھپایا جس سے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے ہوئے تھا۔ وہ اس کے سراپے کی مہک، قربت، مدہوش کرتی تنہائی، سرد رات میں خود پر کیے ضبط کی تمام حدیں پھلانگ رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس گل رخ کی شہرگ کے قریب کھینچتے اپنی ناک سہلائی اور ساتھ ہی مضبوط بازو اس کی پتلی سی نازک کمر میں حائل کر کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کھینچتی ہوئی جھٹکے سے اس کے دہکتے چوڑے سینے سے آ لگی۔ اس کی دہکتی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ سم، وہ اس کی جھلساتی ہوئی جان لیوا گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا اور اس کے چہرے کے پاس چہرہ کیے، اس کی آہستہ سے تیز ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں ایک ہاتھ پھنسا کر چہرہ اٹھا کر پاس لایا۔ رخ، اس نے بھاری کان میں سرگوشی کرتے ہوئے آہستہ سے اس کی کان کی لو کو ہونٹ میں لے کر سہلایا، اپنے مضبوط ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ کو تکیے سے لگایا۔ آج سبھی حدیں پھلانگ دیں۔ اس نے سرگوشی کرتے اس کی انگلیوں کو مضبوطی سے اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا اور اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ اس کی شفاف سفید گردن کی شہرگ پر رکھے۔ اس کا دوسرا بازو آہستہ سے گل رخ کی نازک کمر میں حائل ہو گیا۔ اس کی قربت کی سرخیاں سمسام کی گرے آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکیں۔ اس نے خمار آلودہ نگاہوں سے گل رخ کو دیکھا۔ توڑ دوں تمام حدیں؟ سمام کے بھینچے لبوں پہ رکی ہوئی مسکراہٹ پھر سے پھیلی تھی۔ وہ ستائشی نگاہوں سے اس کے نازک مدہوش کن سحر انگیز سراپے کو دیکھتا مسمرائز ہوتا اس پہ جھک گیا اور محبت سے لبریز نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے اس کے سرخ سیبی گال کو اپنے دانتوں سے دبا کر نقش و نگار بنا گیا۔ اس سے اس کی گھنی مژگانیں شرم سے عارضوں پہ سایہ فگن لرزنے لگیں۔ اس نے اپنی مضبوط بازو اس کی پتلی سی نازک کمر میں حائل کر کے اسے کھینچ کر اپنے اوپر لے لیا۔ وہ کھینچتی ہوئی جھٹکے سے اس کے دہکتے چوڑے سینے سے آ لگی۔ اس کی شرم سے بند آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ وہ اسے حیرت سے اسے آنکھیں پٹپٹاتے دیکھ کر دلکش سا مسکرایا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر اس کے دونوں گالوں کو چومتا ہوا ٹھوڑی پر لب رکھ کر اس کے ہونٹوں کو دیکھتا اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ بتاؤ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مبہم سا مسکرایا۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی اس کی دلربا گرفت میں۔ یعنی اجازت ہے؟ وہ اسے چرپائی پر لٹاتے اس پر جھک کر چادر شانوں سے کھسکھساتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر ہونٹ ثبت کرتا اس کے وجود میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ گل رخ کو لگا آج اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ چند ہی لمحات میں اس چھوٹے سے کمرے میں معنی خیز خاموشی چھا گئی اور آہستہ آہستہ فسوں خیز ماحول چھا گیا، جہاں سمسام کی آتشی سانسوں کے ساتھ گل رخ کی ٹھنڈی سانسیں محو رقصاں تھیں۔ ایک آگ اور دوسرا برف۔ آج وہ آگ بن کر اس کے برفیلے وجود کو پگھلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ محو استراحت ہوا تو گل رخ نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ متبسم ہوا اس کے انداز پر اور مخمور نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو پوروں سے سہلانے لگا۔ اب ہمیں کوئی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا۔ وہ آنکھیں میچ کر اس کے سر کو سینے میں چھپائے گردن میں چہرہ چھپا کر اسے پرسکون کرنے لگا۔ اس کی پشت پر رینگتی ہوئی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے وہ مکمل طور پر کپکپا رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے سرخ بھیگی آنکھوں کو کھولا۔ سم، وہ اس کی بڑھتی ہوئی شوخ جسارتوں پر خوفزدہ ہو گئی۔ شرم سے سرخ پڑ کر اس کی قربت کو محسوس کرتی لحاف پکڑ کر خود پر ڈالتی جھٹکے سے کروٹ بدل کر آنکھیں میچ گئی۔ سمسام نے مسکرا کر اس کے معصومانہ انداز کو دیکھا۔ جانا، اتنی رعایت دی ہے، اب رخ موڑ کر بے اعتنائی کا کیا مطلب؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔
جب کمر پر رینگتا ہوا ہاتھ پشت سے پیٹ کے آگے حائل ہوا اور جھٹکے سے اسے واپس کھینچ کر رہا سہا درمیانی فاصلہ سمیٹ لیا۔ گل رخ کی تو جان پر بن آئی تھی، اس کا وجود گویا شعلوں کی لپیٹ میں تپ رہا تھا، جیسے اسے کسی جلتے ہوئے انگارے نے چھو لیا تھا۔ اس کے چوڑے دہکتے سینے سے جیسے ہی گل کی پشت ٹکرائی، اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ ابھی اور امتحان لوگی؟ اس نے مزید پاس کرتے ہوئے دونوں کو اچھی طرح لحاف سے کور کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ سانس کھینچ کر رہ گئی اور ہولے سے زبان اپنے خشک ہوتے لبوں پر پھیری۔ وہ اس کی جھلساتی قربت سے سٹپٹا گئی تھی۔ کسمساتے ہوئے اس نے اپنا سرخیاں چھلکاتا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ آپ کو بخار ہے؟ وہ اس کے آگ برساتے گرم جسم میں سے پھوٹتی حرارت کو محسوس کرتے خشک لبوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کرتی بمشکل بولی۔ تمہاری قربت کا۔ سمسام نے مسکراتے ہنکارا بھرا اور اس کی پشت پر پھیلے نم سنہری بکھرے ہوئے ریشمی گیسوؤں کو انگلی سے سمیٹ کر ایک سائیڈ کر دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انگلیوں کے لمس پر تڑپتی اس کے گستاخیاں کرتے ہاتھ کو سختی سے پکڑ کر اس کو اس کے عمل سے روکنے کی چھوٹی سی کوشش کرتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ اس کو روکنے کے لیے اس کے مضبوطی سے جکڑنے پر وہ مسکرایا اور اس کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ وہی جو ابھی تک تم نے کرنے نہیں دیا۔ اس نے پشت پر جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ گل رخ زلزلوں کی زد میں تھی۔ وہ اپنی پشت پر اس کے نرم ہونٹوں کے لمس، مونچھوں کی سرسراتی ہوئی چبھن کو محسوس کرتی نڈھال پڑی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ اس کی پشت پر ہونٹ رکھتا اس کے پور پور کو سیراب کر رہا تھا ہونٹوں سے۔ اس کی جسارتیں بڑھنے لگی تھی اور وہ اس کے وجود کو ہونٹوں سے چھونے لگا۔ مر جاؤں گی، وہ تڑپ کر مچل اٹھی تھی۔ پیار سے کوئی نہیں مرتا جانا، بلکہ زندہ ہوتے ہیں۔ جسٹ فیل دا مومنٹ۔ وہ ذو معنی انداز میں بولا تو گل رخ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی اور گہرے سانس کھینچتی اس کی دہکتی آگ جیسی قربت برداشت کرتی تکیے کو دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچ گئی۔ وہ اپنے پور پور اس کی گرم سانسیں، مونچھوں کی چبھن محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی شدت جھیلنے لگی۔ اس کی بے باکیوں نے اس کی سانسیں بند کر دی تھیں۔ اس کی سانسوں کو گردن کے پاس محسوس کرتے اس نے اپنی انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں پھنسا لی۔ شرم سے اس کا چہرہ لہو ٹپکانے لگا۔ وجود میں پھر سے کپکپی طاری ہوئی اور گھبراہٹ پہلے سے بڑھ گئی۔ سمسام نے اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھو کر چہرہ اس کا اپنی سمت گھمایا۔ رخ، چہرہ مقابل کرتے دونوں کی دہکتی سانسوں کو الجھاتے ہوئے اس نے پکارا۔ گل رخ کی حیا سے پلکیں انتہائی بھاری ہو گئیں کہ وہ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ جانا، اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر کان کے پاس سرگوشی کی۔ گل رخ نے بالآخر اس کی محبت سے لبریز سرگوشی پر ہمت سے پلکیں اٹھا کر اس دشمن جاں کی جانب دیکھا۔ جی، وہ ہولے سے مسکراتی سرگوشی سے مدھم آواز میں بولی جو کافی مشکل سے سمسام نے سنی۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوم کر سرگوشی میں بولا۔ گل رخ ہو یا اینجل، آپ نے دونوں کے دل پر اپنا نام لکھ لیا ہے۔ آپ سراپا محبت ہیں، اب اور کیا کہوں؟ اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے گال پر رکھا اور سرگوشی میں بولی اور دھیرے سے سر اٹھا کر اپنے لرزتے ہوئے ہونٹ اس کی سبیہ پیشانی پر رکھ کر آنکھیں شرم سے میچ گئی۔ سمسام نے اس کے دل کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اپنا بیئرڈ زدہ گال سے اس کی مخروطی انگلیوں کو چھوا تھا۔ وہ اس کے منہ سے اتنا معصومانہ اقرار محبت سن کر سرشاری سے مسکرایا۔ کتنا دلکش احساس ہوتا ہے آج جب آپ کی محبت آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ وہ آج اچھے سے محسوس کر پا رہا تھا۔ اس کے رگوں پہ میں سکون سا سرایت کر رہا تھا۔ وہ مسکراتا، اپنی منمانی کرتا، اپنی سرسراتی ہوئی انگلیوں کے لمس سے ہی اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ اس کے وجود کے پور پور پہ اپنی محبت بکھیر کر اس کی دھڑکنوں کو بری طرح منتشر کر رہا تھا۔ رواں رواں اس کے لمس سے کپ کپا اٹھا تھا۔ اس کے سندلی وجود میں برقی لہریں سی اٹھ رہی تھیں۔ وہ بار بار تڑپ کر اپنے کٹاؤ دار لبوں پر زبان پھیرتی، وہ اسے سیراب کرتا، سالوں کی تشنگی کو مٹاتے دھیرے دھیرے وہ اس پر چھا رہا تھا۔ فضا میں دونوں کی بکھری مدھم سانسیں پھیل کر عجیب سا ردم پیدا کر رہی تھیں۔ وہ پہلے سے ہی سنبھل نہ پاتی کہ وہ اپنے جان لیوا ہر نئے عمل سے اسے مزید امتحان میں ڈال دیتا۔ وہ اس کی شدتوں کی بارش میں بھیگتی چلی جا رہی تھی اور وہ جنون و دیوانگی سے اسے بھگا رہا تھا۔ بس پلیز، وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ روح کا روح سے رشتہ بنا لیتے ہیں،
چلو اتنی سی گہرائی سے دل کو لگا لیتے ہیں۔ سرگوشی میں کہتا اس کے گال پر لب رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ وہ اپنی خوف زدہ آنکھوں سے اس کے گرے شفاف خمار کے رنگوں سے لبریز آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں محبتوں کے جذبات سے مغلوب ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد تھا۔ اس کے بہکے ہوئے انداز اس کی روح فنا کر رہے تھے۔ وہ اس کے نم بالوں میں انگلیاں پھنسائے اسے خود سے قریب تر کرتا، اس کے یاقوتی لبوں کو اپنے احمری لبوں میں بھرتا، اپنی تمام تر شدتیں لٹانے لگا۔ وہ آنکھیں میچ کر اس کے بائسیپس والے سرخ و سفید بازوؤں کو سختی سے جکڑ کر مچل اٹھی۔ اس کی ابتر حالت پر ترس کھاتے وہ اسے سانس لینے کا موقع فراہم کر گیا تو وہ گہرے سانس لینے ہی لگی تھی کہ اس نے ایک بار پھر اس کی سانسوں کی روانی کو روک دیا، اس کے نرم بھیگے گلابی ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ کچھ ساتوں بعد رہائی ملتے ہی وہ رخ پلٹ گئی اور اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا اور کمر میں بازو حائل کرتے اسے خود میں سموتے اس کے شانوں کو اپنی ستواں ناک سے سہلانے لگا۔ سم اس نے تیز تیز دھڑکتی دھڑکنوں سے اس کی جانب چہرہ کیے پکارا۔ سمسام نے نرمی سے گال سہلاتے اس کے بالوں میں انگلیاں ڈالیں اور انہیں سہلاتا ہوا اس کا چہرہ اپنے مقابل لایا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ کہنا ہے کیا تم نے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے گل رخ کو دیکھا۔ کہنا تو نہیں لیکن پوچھنا ہے۔ کیا؟ وہ چونکا۔ آپ خوش ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ صرف خوش نہیں رخ، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے اپنی دونوں باہیں پوری کھول کر مسکراتے ہوئے اسے خود میں شدت آمیز انداز میں بھینچ کر کہا۔ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے رہیں۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر وہ بھی اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ تر محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی۔ انشاءاللہ اگر تم میرے سامنے رہو گی تو میں ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہوں گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اس کے سراپے پر نظریں ٹکائے شرارت سے مسکراتے ہوئے آنکھ ونک کیے کہا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو تکتے ہوئے بے خود سی ہو کر اس کی طرف اٹھی اور اس کے بیئرڈ والے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔